اہم سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے عوام کو ریلیف دینے میں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے بجلی چوروں کے خلاف، دوسری طرف گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اور آج بھی بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، تو کیا یہ عوام کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے ریلیف کا؟ دیکھیں، سیریس تو کوئی بھی نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی لانگ ٹرم پالیسی تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ بجلی چوری کا مسئلہ کوئی آج کا تھوڑی ہے، ہمیشہ سے ہے یہ مسئلہ۔ چونکہ یہ ایک ایشو بن گیا ہے اور عوام نے ری ایکشن دکھایا ہے، تو پھر ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ، حکومت کرنے والے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ موبلائزیشن نہ ہو جائے، ہمارے خلاف کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، تو اس کے لیے پھر ایک ابال سا آتا ہے، جس طرح پانی کو ابال رہے ہیں، کھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ 2-4 دن کارروائی کرتا ہے، اس کے بعد کوئی نیا کرائسس آ جاتا ہے، ادھر چلے جاتے ہیں اور یہ چوری ووری اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ ہاں، اول بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ جی چوری ہم یہ کر رہے ہیں، یہ اخباروں میں زیادہ ہے، حقیقت میں ہمیں بتائیں کتنے آدمی پکڑے ہیں، اور جو پکڑے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ 2-4 چھوٹے غریب لوگوں کو، کوئی کسی دکاندار کو پکڑ لیں گے، کسی اور چھوٹی فیکٹری والے کو پکڑ لیں گے، بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا کرتے، یہ ہمارا رواج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں اپنے بندوں کو پکڑتے؟ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں کہ جی بجلی چوری ہو رہی ہے، تو ان کے تعاون کے بغیر چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اپنے ملازمین کو پکڑ۔ اچھا، پھر ہمیں بتائیں، انہوں نے یہ تو کہہ دیا نا اتنے ملین کی چوری ہو گئی، اب ہمیں بتائیں، جو ہمیں اخبار میں آج خبریں لگائی ہیں موٹی موٹی، کتنا پیسہ ریکور کیا ہے انہوں نے؟ یہ تو بتائیں نا ہمیں۔ یہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس طرح ڈالر کا بھی ہوا ہے، اچھا اس سے بھی یہ وقتی طور پہ یہ قیمت کم ہو جائے گی۔ اچھا، اب حکومت کو یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ جو مارکیٹ کی پرائسز ہیں ایسنشل فوڈ آئٹم کی، وہ بھی اگر مارکیٹ کو کنٹرول کریں۔ میری ہمیشہ آرگومنٹ رہی ہے کہ چونکہ پاکستان میں مارکیٹ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس میں بگ گنز پیدا ہو گئے ہیں، ڈالر والے بھی بگ گنز ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ڈالر میں جو کارروائی ہوئی ہے، وہ کہیں پشاور کے ایک بازار کے کچھ لوگ، چھوٹے جو دکاندار کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اور کوئی بڑا پکڑا گیا ہے، کوئی بڑا ایجنٹ پکڑا گیا ہے، کوئی بڑی کمپنی سکروٹنی میں آئی ہے؟ ہمیں بتائیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اخبار پڑھتے ہیں، اخبار میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، یہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی کہ بجلی چور پکڑ لیں گے، اصل چوروں کو نہیں پکڑیں گے، بجلی چوروں کو پکڑیں گے۔ اچھا، یہ ہم ڈالر والوں کو پکڑ لیں گے، وہ جو پشاور کے اندر کون سا ایک مشہور بازار ہے جس کے اندر یہ بہت سی دکانیں ہیں، وہاں دکانداروں کو پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ صرف پکڑ دھکڑ کی پالیسی وقتی سلوشن تو دیتی ہے، لانگ ٹرم سلوشن کے لیے اکنامک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں اور ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کو پاکستان کے اندر لائیں۔ صرف ڈنڈے سوٹے کرنے سے یا اس سیاسی عمل کو روکنے سے آپ مسئلے حل نہیں کرتے، وقتی علاج ضرور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الیکشن پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد، لیکن اس سے پہلے صافی صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں، کیا بجلی چوری پر قابو پا لیا گیا تو عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف مل جائے گا؟ سب سے بڑی وجہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بجلی چوری ہے، لائن لاسز ہے، یا پھر وہ آئی پی پیز معاہدے جن کا ذکر ہوا ہے یہاں پر؟ جی، ایاز صاحب نے جو فرمایا کہ آئی پی پیز کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے، مسئلے کی اصل جڑ جو ہے مہنگی بجلی خرید کر صارفین کو بیچنا ہے، اور ان پہ ہاتھ ڈالنا تو کیا، ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ 3-3 4-4 وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنسز تو کر لیتے ہیں، لیکن تذکرہ بھی نہیں ہوتا آئی پی پیز کا کہ کس نے ان کے ساتھ کن ٹرم کنڈیشن پہ کس قدر مہنگے معاہدے کیے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، جو یہ ایک عجیب سا فلسفہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو بھی آئی پی پیز ہے وہ جتنی بجلی پروڈیوس کرے گا ان کو اس بجلی کی قیمت ادا کی جائے گی، چاہے اس کو خرچ کیا جائے، صارفین تک پہنچایا جائے یا نہ پہنچایا جائے۔ اس طرف کوئی نہیں آ رہا۔
دوسرے مسئلے کا بھی آپ نے مریم خود ہی ذکر کیا، لائن لاسز کا، جو آپ کی بجلی پیدا ہو رہی ہے اور جو میرے اور آپ کے گھر تک جو بجلی پہنچ رہی ہے، رستے میں جو بجلی ضائع ہو رہی ہے بوسیدہ تاروں کے ذریعے، خراب ٹرانسفارمرز کے ذریعے اور جو ڈسٹریبیوشن کا فرسودہ نظام ہے اس کے ذریعے، جو 35-40% کے خود وابڈا کے اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ ہواؤں میں ضائع ہو جاتی ہے، اس کی قیمت بھی صارفین کو ادا کرنی پڑ جاتی ہے۔ یہ دو مسئلے جب تک حل نہیں ہوتے تو آپ کریک ڈاؤن کریں، آپ چھوٹے مگرمچھوں کو پکڑے، بڑے مگرمچھوں کو پکڑے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور یہ اعداد و شمار بھی مجھے سطحی لگتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں 500 ارب کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ بھئی اگر آپ اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے اتنے زیادہ آپ کی استطاعت ہے تو پھر تو آپ کو چور بھی معلوم ہے۔ آج بھی ایک اہم اجلاس ہوئی ہے اس IFC کی، جس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی اور جو نگران حکومتیں تھی ان کے بھی تمام نمائندے موجود تھے، تو وابڈا کو پیش کرنا چاہیے تھا سیکیورٹی فورسز کے سامنے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے بھی، تو پتہ چل جاتا کہ یہ جو 600 ارب روپے سالانہ بجلی چوری ہو رہی ہے کون چوری کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے یہ دو مسئلے زیادہ حل طلب ہے، غور طلب ہے کہ IPPs کے ساتھ یہ مہنگے معاہدے کیے کس طرح ہے اور یہ کب تک ہم یہ مہنگے معاہدوں کی قیمت ادا کرتے رہیں گے، اور دوسرا لائن لائسنس کا کیا کریں گے۔ جو بجلی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے یہ تو بالکل ناکام ہوگا۔ پہلے بھی یہ ہوا ہے، ہم نے اس ملک میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مشرف کے زمانے میں ریگولر آرمی وردی میں آ کے انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی، لیکن آخرکار پھر باوردی لوگوں کو واپس جانا پڑا اور بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، چوری ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ اب بھی نہیں ہوگا، اب چونکہ وابڈا اور ان سے منسلک جو باقی ادارے ہیں وہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے نکلی ہے۔ ایک تو وابڈا کے پاس خود اپنے اعداد و شمار کے مطابق افرادی قوت کی انتہائی کمی ہے، جو آپ کے آپریشنل ان کے پاس جو سٹاف ہے جہاں پہ 5 کی ضرورت ہے، تو خود کہہ رہے ہیں جو راشد لنگریال صاحب ہے جو سیکٹری وابڈا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس سٹاف کی کمی ہے۔ تو جہاں پہ 5 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ایک بندہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، تو یہ جا کے تربت میں، یہ جا کے خیبر ایجنسی میں، یہ جا کے کشمور میں، شکارپور میں جا کے بجلی چوری تلاش کریں گے اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اور دوسرا وابڈا کے پاس انفورسمنٹ کا ٹول کیا ہے؟ پولیس سے پھر مدد طلب کرنی ہوگی۔ پولیس جو ہے وہ آلریڈی ملی ہوتی ہے، وابڈا کے کچھ لوگ بدقسمتی سے آلریڈی بجلی چوری میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کو بجلی چوروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی ان پہ الزام لگتے رہتے ہیں۔ یہ تو میں جرنل جو عام جو آپ کے بندوبستی علاقے ہیں، جو سٹل علاقے ہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ جو نو گوز ایریاز ہے، جس طرح قبائلی علاقے ہیں، جس طرح کچھ بلوچستان کے علاقے ہیں، جس طرح کراچی شہر کے کچھ علاقے ہیں، آپ کے پنجاب کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ وابڈا اہلکار جا ہی نہیں سکتے، تو یہ آپریشن، یہ کریک ڈاؤن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کی اصل جڑ تو یہی ہے کہ آپ کریں، یہ مسائل کا حل نہیں، مسئلے کی اصل جڑ کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔